अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाज़े बयां। और अजीज तलबा, आज हम पढ़ेंगे सिलेबस में शामिल ये गज़ल मिर्ज़ा गालिब की पहली गज़ल जो है इसको पढ़ेंगे। मिर्ज़ा गालिब के हवाले से सबसे पहले थोड़ा सा तारुफ आप लोगों से को करवा दूं। अभी मैंने जो शेर पढ़ा है ये भी मिर्ज़ा गालिब का है, एक दफ़ा मैं फिर पढ़ता हूँ। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाज़े बयां। और उर्दू अदब के माया नाज शायर मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। बाप का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग और चचा का नाम मिर्ज़ा नसरुल्लाह खान बेग था। बचपन में वालिद का साया सर से उठ गया, चुनांचे चचा ने परवरिश की, लेकिन बहुत जल्द वो भी इस दुनियाए फ़ानी से रुखसत कर गए। ठीक है। 1810 में मिर्ज़ा गालिब की शादी उमराव बेगम से हुई, जो नवाब इलाही बख्श मारूफ की बेटी थी। तो अजीज तुलबा, उनकी हालात ज़िंदगी के हवाले से सब कुछ यहाँ पर आप लोगों के सामने है किताब में। दिल्ली में 13 बरस की उम्र में उनकी शादी हुई थी, ठीक है? ज़हन में रखिएगा। उसके अलावा उनकी जो तसानीफ़ हैं, उनके हवाले से बहुत सवालात आ सकते हैं। गालिब ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में शायरी की। उर्दू शायरी में उनका मकाम बहुत बुलंद है, जिसे सब ने तस्लीम किया है। वो बहुत ज़्यादा वुसअत-ए-नज़र रखते थे। गालिब हर दौर के अहम शायर हैं। उनकी फ़नी अज़मत को हर एक ने सराहा है। उनकी हमागीर शख्सियत की तरह उनकी शायरी में भी बड़ा तनव्वुर और बोकलमानी पाई जाती है। उनके यहाँ मौज़ूआत का एक लामतनाही यानी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला नज़र आता है। उनकी उर्दू ग़ज़ल मज़ामीन की रंगारंगी, वुसअत-ए-नज़र, तख़य्युल की बुलंदी, पहलूदारी, मानी आफ़रीनी, नादर तशबीहात व इस्तिआरात, नए-नए अल्फ़ाज़ व तराकीब, तंज़ो ज़राफ़त, आफ़ाक़ियत और जिद्दत-ए-अदा की बदौलत बहुत आला पाए की हैं। इन ख़ुसूसियात की बदौलत उन्हें उर्दू शायरों की सफ़-ए अव्वलीन में मुमताज़ जगह मिली। गालिब की अहम तसानीफ़ का जायज़ा लें तो उनकी तसानीफ़ में दीवान-ए गालिब जो है, उन्होंने सिर्फ़ एक दीवान लिखा उर्दू में, जो बहुत मशहूर हुआ। दीवान फ़ारसी है, इसके अलावा गुले राना, बहरे नीमरोज़, दस्तम्बो, कातिब-उर-रहमान, लताइफ़-ए-गैबी, कादरनामा, उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला शामिल हैं। अच्छा, उनकी इन सारी तसानीफ़ में दीवान गालिब जो उर्दू का है, इसके अलावा बहुत सारे कुछ किताबें हैं, दूसरी तसानीफ़ हैं, दीवान फ़ारसी भी है, उसके अलावा उनके खतूत हैं, मकातीब जिन्हें कहा जाता है, मकतूबात हैं, वो हैं, उसके अलावा फ़ारसी शायरी है और फ़ारसी की बहुत सारी दूसरी किताबें हैं, जो आप लोगों को बता दी गई हैं। तो अज़ीज़ तुलबा, ये थे मिर्ज़ा गालिब। उनकी पहली जो गज़ल है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इस गज़ल का मतला है ये, गज़ल का पहला शेर जो है, वो मतला कहलाता है, आप लोगों को अंदाज़ा होगा। मतला यानी तुलू होने की जगह, गज़ल या कसीदा का पहला शेर, ठीक है? जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों। यानी यहाँ पर काफ़िया ये है और ये है, हवा और हुआ, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, हुआ और दवा जो है ये दोनों काफ़ियाँ हैं, और क्या है, ये दोनों रदीफ़ हैं। हम काफ़िया और हम रदीफ़, यानी पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों तो वो मतला होगा, ठीक है? अब पढ़ते हैं। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिले नादां ना समझ दिल, दर्द तकलीफ मर्ज़ दवा। तो इसका मफ़हूम इस तरह होगा, ऐ मेरे नादान दिल, तुझे क्या हो गया है कि जिसके दर्द की दवा भी हमें कहीं से मुयस्सर नहीं आ रही। आखिर इसको कौन-सी बीमारी लाहक हो गई है, जिसकी दवा भी हमें नहीं मिल रही। तो इस शेर में मिर्ज़ा गालिब खुद से सवाल कर रहे हैं कि अपने दिल से मुख़ातिब होकर कह रहे हैं कि ऐ दिल, तू तू किस बीमारी में, किस मोहब्बत में मुब्तला हो गया है, जिसकी अभी तक कोई दवा ही इजाद नहीं हुई।
تو نے اس شخص سے امیدیں وابستہ رکھی ہوئی ہیں جو وفا کے معنی سے بھی ناآشنا ہے۔ جب یہ صورتحال درپیش ہے تو کوئی ترکیب اور تدبیر چارہ گر کیوں ثابت نہیں ہو رہی؟ ان ناموافق حالات کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اس طرح کی مشکلات کا جنہوں نے اس طرح کی مشکلات کو دیکھا ہو، ان مشکلات کا سامنا کیا ہو۔ دراصل جو شخص محبت کے عارضے میں بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو دکھ اور تکلیفیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ اردو کی یہ شعری روایت میں شامل ہے کہ جو عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کا محبوب کبھی بھی میسر نہیں آتا، وہ بہت ساری تکلیفیں مصیبتیں برداشت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مرزا غالب اپنے دل سے، نادان دل سے، ناسمجھ دل سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نادان یا ناسمجھ دل، تو کس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اس بیماری کا تو علاج ہی نہیں ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس کے دکھوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے اور انتہائی کربناک زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پریشانی، اداسی اور بے بسی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو غالب اپنے ہی دل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے دل، آخر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ہر وقت غم زدہ اور اداس رہتا ہے۔ تیری اس اداسی اور بے چینی کا مجھے بہت افسردہ اور مجھے بہت دکھ لگتا ہے، غم لگتا ہے کہ تجھے آخر کیا ہو گیا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے میرے دل، تو کس عارضے میں، کس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح اس درد کا، اس بیماری کا کیا علاج ہے؟ تو عزیز طلبہ، یہاں پر مرزا غالب نے اپنے دل سے، اپنے نادان ناسمجھ دل سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اے میرے دل، تو جس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے اس کا کوئی علاج نہیں، اس کی کوئی دوا نہیں۔ تو اس کے حوالے سے ایک شعر شامل کر لیں۔ نہیں ہوتا کسی طبیب سے اس مرض کا علاج، عشق لا علاج ہے بس احتیاط کیجیے۔ اس کے علاوہ ایک غالب کا ایک اور شعر ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ عزیز طلبہ، پہلا شعر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی جانب۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ مشتاق کہتے ہیں چاہنے والے کو، بیزار ناراض ناخوش، ماجرا قصہ کہانی۔ تو دوسرے شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا، ہم تو محبوب کو چاہنے والے ہیں لیکن ہمارا محبوب ہم سے بیزار ہے۔ اے میرے خدا، یہ معاملہ بالکل الٹ ہے، برعکس ہے، یعنی ہم اسے چاہتے ہیں لیکن وہ ہم سے بیزار ہے۔ تو شاعر نے محبوب کی جانب اپنی پہلا قدم بڑھایا ہے، اسے اس کھیل کے انجام کی خبر ہی نہیں، اور بے رخی محبوب کے مزاج کا حصہ ہے۔ آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ اردو کی شعری روایت میں یہ شامل ہے کہ محبوب کبھی بھی جو ہے عاشق کو میسر نہیں آتا، وہ طرح طرح کے نخرے کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو عاشق ہے وہ بھی اپنے رب سے جو ہے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، ہم اس کو چاہتے ہیں لیکن وہ ہم سے بیزار ہے، وہ ہماری شکل صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ شاعر نے عشق و محبت کے معاملے میں اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے۔ محبت پر کسی کو اختیار نہیں ہوتا، جو شخص اس کے دام میں آ جائے تو چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ غالب کہتے ہیں کہ ہم نے محبوب کی خاطر طرح طرح کے غم و آلام برداشت کیے، زمانے بھر کی اذیتیں اور رسوائیاں اٹھائیں، محبوب کی ایک ایک خواہش پر اپنی ہزاروں خوشیاں قربان کرتے چلے گئے، صرف اسی لیے کہ چلو اگر آج محبوب مہربان نہیں تو کیا، شاید ہماری وفا شاری کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی تو نفرت و بیزاری کا رویہ ترک کر کے پیار کا جواب پیار سے دے گا۔ لیکن یہ ہماری غلط فہمی تھی، محبوب کسی صورت مہربان نہ ہوا، مسلسل بیزاری اور بے چینی، بے سکونی کا اظہار کرتا رہا اور اکتاہٹ کا اظہار کرتا رہا، چنانچہ غالب حیرانی میں مبتلا ہیں
اور اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم تو محبوب کو چاہنے والے ہیں اور ہمارا محبوب ہم سے بیزار ہے، آخر یہ معاملہ الٹ کیوں ہے؟ حالانکہ چاہت کا جواب بھی چاہت سے دینا چاہیے تھا۔ تو عزیز طلباء، اس کے حوالے سے ایک شعر شامل کریں: ساری دنیا کے ہیں وہ میرے سوا، میں نے دنیا چھوڑ دی جن کے لیے۔ اچھا جی، اب بڑھتے ہیں تیسرے شعر کی جانب: میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ تو عزیز طلباء، مدعا ہوتا ہے مقصد، خواہش، زبان رکھنا، بول سکنا، کاش خدا کرے۔ تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ کاش میرا محبوب مجھ سے میرے دل کی بات پوچھے، کیونکہ میں بھی قوت گویائی رکھتا ہوں، میں بھی بول سکتا ہوں، اپنا جو اصل مدعا ہے وہ بھی میں بیان کر سکتا ہوں۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کاش میرے دل کی تمنا اور خواہش دریافت کر لو، میرے پاس کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، میری خواہش ہے کبھی ایسا بھی ہو کہ محبوب خود زبان حال سے میری کیفیت دریافت کر لے۔ اللہ نے مجھے بولنے کی قوت سے نوازا ہے، دل میں جو آس تھی آس ہی رہ گئی، یہ بھی کیا زندگی رہ گئی۔ دراصل شاعر کو اپنے محبوب سے شدید محبت ہے، جس کا اظہار وہ خود اپنی زبانی کرنا چاہتا ہے، لیکن محبوب مسلسل بے رخی اور بے اعتنائی کا رویہ برتتا ہے، اور دوسروں سے تو اس کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے، لیکن اس سے ہم کلام نہیں ہوتا، جبکہ اس کی خواہش ہے کہ محبوب اس سے مخاطب ہو تاکہ وہ بھرپور انداز میں اپنے دلی جذبات و احساسات کا اظہار کرے۔ چونکہ دوسرے اس کے جذبات کی ترجمانی کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے غالب کہتا ہے کاش محبوب اس کے دل کا حال اس کی زبانی سنے، اس کی دلی تمنا اور مدعا پوچھے کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور کیونکہ آخر وہ بھی منہ میں زبان رکھتا ہے۔ آؤ کچھ دیر کہیں بیٹھ کے باتیں کر لیں، آؤ کچھ دیر کہیں بیٹھ کے باتیں کر لیں، پھر نہ آئیں گے یہ لمحات ہماری خاطر۔ عزیز طلباء، اس غزل کے 3 اشعار ہم نے پڑھ لیے ہیں، باقی جو اشعار ہیں وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔